أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کا کون سا کام بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محتاجوں کو کھانا کھلانا، اور جس کو تو جانتا ہو اور جس کو نہ جانتا ہو، ہر سب مسلمانوں کو سلام کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مثل غسل جنابت کے خوب اچھی طرح غسل کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے تو گویا اس نے ایک اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک گائے صدقہ کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک سینگوں والا مینڈا صدقہ کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک مرغی صدقہ میں دی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلے تو اس نے گویا ایک انڈا صدقہ میں دیا۔ بس جس وقت امام خطبہ دینے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے اندر آ جاتے ہیں، اور ثواب کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو صرف بدلہ چکائے، یعنی احسان کے بدلے احسان کر دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا جوڑنے والا وہ ہے جو اپنے ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑے۔ سیدنا ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون شخص ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس سے تکلیف اٹھاتا ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا تحمل والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ سیدنا شداد بن اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل استغفار یہ ہے، اے اللہ تو میرا مالک ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور تیرے عہد اور وعدے پر جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے قائم ہوں۔ میں نے جو کام کیے ہیں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیرے احسان اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میری خطائیں معاف فرما دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کا معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا، جس نے اس دعا استغفار کو اس پر یقین کرتے ہوئے دن میں پڑھا
اور اس روز وہ شام سے پہلے مر گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کو کامل یقین کے ساتھ پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔